پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ایک اہم ایشو پر بات کرنے جا رہے ہیں جس پر ہم نے موجودہ سال مارچ کے مہینے سے پروگرامز آپ کے لیے نشر کرنا شروع کیے، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کرونا وائرس سے ہمیں بچاؤ کے لیے کیا کرنا ہے، کرونا وائرس ہے کیا، کرونا وائرس کا پھیلاؤ کیسے ہوتا ہے، اور پھر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت وقت کی طرف سے ملک بھر میں کوششیں کی گئیں. NCOC قائم کی گئی جس میں روزانہ کی بنیاد پر میٹنگز ہوتی رہیں، اعداد و شمار دیکھے جاتے رہے، اور یہ بھی دیکھا جا رہا تھا کہ کس طرح سے کاروبار بھی متاثر نہ ہو اور لوگوں کی زندگیاں بھی محفوظ رہیں. مارچ سے لے کے اب تک یہ ایک کٹھن سفر رہا ہے، لیکن ہم نے اس وائرس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. تمام تر مشکلات کے باوجود بہت سے لوگوں کی بہت سی قربانیاں ہیں، اور یہ قربانیاں اس لیے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بچایا بلکہ اپنے اطراف میں جتنے بھی لوگ تھے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے کاروبار اور دیگر اور معاملات کی قربانی دی. ہم یہ بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مارچ کے مہینے سے لے کر اب تک تعلیمی ادارے تمام بند ہیں، جس سے ہمارے اسٹوڈنٹس بہت حد تک متاثر ہوئے ہیں، اور امید یہ کی جا رہی ہے اور ہماری یہ دعا ہے کہ ستمبر کے مہینے میں جو 7 ستمبر کی تاریخ دی گئی ہے حکومت کی طرف سے کہ ایک دفعہ پھر ایک میٹنگ کنڈکٹ کی جائے گی اور اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کرونا وائرس کی کرنٹ پوزیشن کیا ہے، اور اگر یہ لگا کہ کرونا وائرس اب کنٹرول میں ہے تو سکولز کو 13 ستمبر سے اوپن کیا جا سکتا ہے. آج کے پروگرام میں جب ہم اس ایشو پہ بات کرنے جا رہے ہیں، وہیں پر کچھ اعداد و شمار جن کو شامل کرنا بے حد ضروری ہے وہ بھی کیے دیتے ہیں، اور یہ لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں. اب تک 2,92,765 لوگ پاکستان میں کرونا وائرس سے افیکٹ ہو چکے ہیں، جس میں سے 2,75,836 لوگ ایسے ہیں جو اس سے کرونا وائرس سے متاثر ہوئے اور پھر صحت یاب ہوئے. جو اب تک ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے ہیں ٹوٹل ٹیسٹ وہ ہیں 24,39,858. جی ہاں، 24,39,858 کرونا ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے ہیں سرکاری لیبز میں، پرائیویٹ لیبز میں. گزشتہ 24 گھنٹے میں 24,956 ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے ہیں. یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 24,956 ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے ہیں، جن میں سے 551 ایسے نئے ٹیسٹ کے پازیٹیو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے کہ جب ہم سب اب یہ سوچ رہے ہیں اور یہ ہمارے اب ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے کہ جی کرونا بس اب ختم ہو چکا ہے، وہیں پر ابھی یہ لیٹسٹ فگرز کے مطابق بھی ٹیسٹ کرنے کے بعد پازیٹیو کیسز سامنے آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ احتیاط ہمیں کرنی ہے. کیا احتیاط کرنی ہے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے، حکومت کی فیصلہ سازی کس طرف جاری ہے، اس پر ہم آج کے پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے. سب سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں، ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، چیئرمین ہیں وزیر اعظم ٹاسک فورس کے. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر، یہ سرکاری فگرز ہم نے پروگرام کے آغاز میں شامل کیے ہیں، جس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گزشتہ 24 گھنٹے میں 551 پازیٹیو کیسز سامنے آئے ہیں، اور روزانہ ہی یہی تقریباً فگر چل رہی ہے 400 سے 600 کے درمیان. کرونا وائرس ابھی ختم نہیں ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس میں سے آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں یا ابھی تک خطرہ ٹلا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت بڑی کامیابی ہے میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کی کہ جس طریقے سے یہ کنٹرول ہوا ہے پچھلے 4-5 مہینے میں. اور اگر آپ ہندوستان سے مقابلہ کریں جہاں 65-70 ہزار کیسز روزانہ آ رہے ہیں تو بہت زبردست کانٹراسٹ دکھائی دیتا ہے. لیکن یہ خطرہ بالکل ابھی ٹلا نہیں ہے، اور یہ سمجھیے ایک آگ کی طرح ہوتا ہے یہ وائرس، اور یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے. تو ہم نے اس کو کنٹرول تو کر لیا ہے کافی حد تک، لیکن ابھی بھی کچھ جگہوں پہ یہ آگ لگی ہوئی ہے اور یہ پھیل سکتی ہے تیزی سے اگر ہم نے احتیاط نہیں کی. اب جو بقرعید میں لوگ ملے ہیں آپس میں، اور اب محرم کے اندر جو ملاپ ہوگا اور لوگ قریب آئیں گے تو اس سے بہت خطرہ بڑھ جاتا ہے یہ. اور اگر ہم نے احتیاط نہیں رکھی اگلے 3-4-6 مہینے میں جب تک ویکسین نہیں آ جاتی تو یہ خطرہ برقرار رہے گا، اور یہ دوبارہ گھڑی گھڑی سیکنڈ اور تھرڈ اور فورتھ ویوز اس کی آ سکتی ہیں. تو بہت ضروری ہے ہمیں کہ احتیاط اس کے اوپر پوری طریقے سے رکھیں.
جب تک کہ یہ پوری طریقے سے ختم نہیں ہو جائے پاکستان سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا جو گورنمنٹ کی ڈیسیجن میکنگ ہے، جس میں پہلے اسمارٹ لاک ڈاؤن تھا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ تمام کاروباری مراکز کو کھولنے کی اجازت بھی دے دی گئی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی پالیسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے یا دوبارہ سے اب ریورٹ بیک کرنا ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف؟ اور محرم میں کہ جب آپ نے جیسے کہ خود بھی کہا کہ ابھی محرم میں لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، تو کیا ہمیں کچھ اور نئی پالیسی لے کر آنا ہوگا تاکہ ہم کنٹرول کر سکیں؟ کیونکہ خدا نہ خواستہ ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ جو عید الفطر کے بعد ہمیں فگرز ملے تھے ڈیلی تقریباً 5,000 سے 6,000 تک پازیٹیو کیسز آ رہے تھے، وہ خدا نہ خواستہ دوبارہ نہ ہو. جی بالکل، یہ موجودہ پالیسی کو ہمیں کنٹینیو کرنا پڑے گا اسمارٹ لاک ڈاؤن کی. دراصل یہ سمجھنا چاہیے کہ ہوا کیا ہے پاکستان میں کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا. سب سے پہلے تو ہم نے بہت سے دوسرے ممالک کے مقابلے میں شروع سے ہی لاک ڈاؤن سخت کر دیا تھا، یعنی نیشن وائڈ لاک ڈاؤن. اور پہلا مہینہ جو تھا اس میں بہت سخت لاک ڈاؤن رکھا، اور یہ بہت اہم تھا. اس وقت میں بھی یہی کہہ رہا تھا حکومت کو کہ آپ اس زمانے میں آپ سخت لاک ڈاؤن رکھیں، کیونکہ ایک دفعہ یہ آگ پھیل جاتی ہے تو جیسے فارسٹ فائرز ہوتے ہیں اس کو قابو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو پہلا مہینہ کرٹیکل تھا. دوسرے پھر اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف گئے، وہ بھی بہت اچھی اسٹریٹجی تھی تاکہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر بھی نہ ہوں اور کچھ صنعتیں بھی چلتی رہیں اور روزگار جیسے آپ نے فرمایا کہ مواقع جو ہیں وہ ملتے رہیں. تیسرا جو ہم نے کیا کہ جو ہم نے کلوزر کرا، بہت سارے چیزوں کو، اسکولوں کو بند کر دیا، شادی ہالوں کو بند کر دیا. ڈاکٹر صاحب اب محرم میں یقیناً لوگ اپنے گھروں سے نکلیں گے، مجالس میں جائیں گے، جلوس نکلے گا جو کہ خاص طور پہ 9 اور 10 محرم کو مرکزی جلوس ہوتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی ہے اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے یا کوئی اور اپروچ ہونی چاہیے تاکہ ہم وہ دوبارہ سے خدا نہ خواستہ ہمیں دیکھنے کو نہ ملے کہ جو عید الفطر کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ آن اے ڈیلی بیسس 5 سے 6,000 پازیٹیو کیسز سامنے آئے؟ میرے خیال سے یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی بہت اچھی رہی ہے اور اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. اس میں جو لوگ محرم میں جلوسوں میں آئیں ان کو چاہیے کہ SOPs برقرار رکھیں اور ماسک پہنیں اور احتیاط رکھیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہوا کیا ہے پاکستان میں پچھلے چند مہینوں میں 7 وجوہات ہیں میرے نظریے میں جس کی وجہ سے یہ پورا معاملہ کنٹرول ہوا ہے. پہلے ہم نے بہت شروع میں ہی اس کا لاک ڈاؤن کر دیا پورے ملک میں. پہلا مہینہ کرٹیکل ہوتا ہے، جب اگر آپ ایک دفعہ آگ پھیل جائے تو اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم نے بہت سے ممالک کے مقابلے میں جیسے کہ ہندوستان یا برطانیہ یا دوسرے ممالکوں نے کافی ڈیلے کیا، ہم نے شروع میں ہی سخت لاک ڈاؤن کیا اور پہلا مہینے کے اندر بہت اچھی پالیسی رہی. اس کے بعد اسمارٹ لاک ڈاؤن 1,000-1,500 ایسے جگہیں پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پہ مانیٹرنگ، آئیڈینٹیفیکیشن اور ان علاقوں کو لاک ڈاؤن کیا. یہ بھی بہت اچھی پالیسی رہی کیونکہ اس سے آپ کی صنعتیں بھی چلتی رہیں، لوگوں کی روزی کے مواقع بھی ملتے رہے اور ساتھ کے ساتھ یہ جو وائرس ہے بہت تیزی سے نہیں پھیلا. تیسرے، آپ نے جو مختلف جگہوں کے کلوزر کیا، شادی ہال ہیں، نمازوں کے اندر مساجد میں آپ نے SOPs برقرار رکھے، اسکولوں کو بند کیا، یہ بھی بہت اہم فیصلہ تھا اور صحیح وقت پہ آپ نے کر لیا. چوتھا، ہمارے ہاں جو ایوریج ایج ہے، میڈین ایج جس کو کہتے ہیں، وہ 22 سال ہے، یعنی کہ بہت کم ایوریج عمر ہے ہمارے ملک میں. اور 65 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں وہ صرف 4% ہیں. تو جو سسیپٹیبل پاپولیشن ہے وہ بہت چھوٹی پاپولیشن ہے جس کی وجہ سے جو امپیکٹ ہے اس وائرس کا وہ کم ہوا. پھر پانچویں، جو امیونٹی ہے، جو قدرتی ہمارے اندر کافی حد تک ریزسٹنس موجود لگتا ہے اور یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ سری لنکا میں اور دوسرے علاقوں میں بھی دیکھیں کچھ نیچرل ریزسٹنس بھی ہے کیونکہ جو ماحول ہے وہ کافی آلودہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایک نیچرل ریزسٹنس پیدا ہو جاتا ہے. تو کسی حد تک یہ ریزسٹنس کی وجہ بھی رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے میں. پھر یہ بھی کہ یہاں پہ جو پاکستان میں آیا یہ وائرس، یہ تھوڑا لیٹ آیا دوسرے ممالک کے مقابلے میں، تو تھوڑا مہینہ 2 مہینے بعد، تاکہ اس دوران کچھ ہم اس کے بارے میں سمجھ گئے تھے، سیکھ گئے تھے. کچھ ادویات بھی آنی شروع ہو گئی تھی کہ کون سی ادویات اس کے استعمال میں آ سکتی ہیں، تو اس سے بھی ہمارے ڈاکٹرز کو خاصی مدد ملی اس کو کنٹرول کرنے میں. اور پھر یہ میوٹیٹ کر رہا ہے، یہ بار بار اپنی شکل تبدیل کر رہا ہے. اور کراچی یونیورسٹی میں جو انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز ہے وہاں پہ اس کا اسٹرکچر کیا گیا ہے. پتہ چلا ہے کہ 8 جگہ پر
اس میں میوٹیشنز ہو چکی ہیں, اس میں چینجز آ چکی ہیں اس کی ساخت میں, وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا, یہ آگ ابھی ملک کے اندر موجود ہے اور یہ بہت تیزی سے دوبارہ پھیل سکتی ہے. تو اگلے 6 مہینے میں, اگلے 8 مہینے میں, جب تک کہ ویکسین اس کی نہیں آ جاتی, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم احتیاط کریں, ورنہ یہ دوبارہ تیزی سے بھڑک کر اور بہت تیزی سے دوبارہ وائرس پھیل سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, آخری سوال آپ سے کہ جو ابھی فگرز آ رہی ہیں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 500 400 سے 600 کے درمیان یہ فگر فال کر رہی ہے آن اے ڈیلی بیسس 24 آورز میں, تو کیا یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ اور اگر اتنا ہی رہے گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری روٹین اور چیزیں نارملائز ہوئی ہیں یہ اسی طرح سے نارملائز ہو کر چلتی رہیں گی, یا گورنمنٹ اس کو بھی کم کرنے کے لیے کوئی اور پالیسی لانے کا بھی ارادہ رکھتی ہے؟ نہیں, اور کوئی پالیسی لانے کا ارادہ نہیں ہے. یہی جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جو پالیسی ہے, اس کو مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن آپ کہہ سکتے ہیں, ایک فردر ریفائنمنٹ کہ بڑے علاقوں کو لاک ڈاؤن کرنے کے بجائے اس خالی سڑک کو لاک ڈاؤن کیا جائے جہاں پہ یہ وائرس ہے. اس طرح کی پالیسی, اسی کی فائن ٹیوننگ ہے جو کی جا رہی ہے, لیکن بنیادی طور پہ یہی پالیسی برقرار رکھی جائے گی اور اس کو ریگولر مانیٹرنگ کی جائے گی. اگر دیکھا گیا کہ یہ دوبارہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے تو دوبارہ ہم سخت لاک ڈاؤن کی طرف بڑھ سکتے ہیں, لیکن صرف ان علاقوں میں جہاں پہ یہ پھیلے گا. لیکن موجودہ پالیسی میرے خیال سے برقرار رہے گی, اور اس میں میں خاص طور پہ جو ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جنہوں نے اس کو مانیٹر کیا ہے, ڈاکٹر فیصل محمود اور پھر اسد عمر صاحب کی نگرانی میں جو کچھ ہو رہا ہے, ان کو بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے کیا ہے. اور دنیا میں مثال دی جا رہی ہے پاکستان کی کہ اتنا بڑا ملک, کوئی 22 کروڑ کی آبادی, اور یہاں سوشل ڈسٹینسنگ بھی اس طرح نہیں رکھی جا سکتی جس طرح مغرب میں رکھی جاتی ہے, کیونکہ وہاں پہ تو بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنی اچھی پالیسیز کی وجہ سے اس مصیبت پہ ایک حد تک قابو پایا ہے. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بھی واضح کر دیجئے گا کہ کیا کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے, اور یہ مختلف حلقوں میں اس پر بات بھی ہوئی, کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو تمام معاملات کو نارملائز کیا گیا ہے یہ اس لیے کیا گیا کہ تاکہ 9-10 محرم تک جو لوگوں نے نکلنا ہے گھروں سے وہ معاملات ایک دفعہ یہ وقت گزر جائے, جیسا کہ عید الاضحیٰ کا وقت گزرا ہے یہ بھی وقت گزر جائے, تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے ہم وہی پہلی والی پالیسی بندشوں کی طرف آ جائیں گے؟ نہیں, میرے خیال سے ایسی بات نہیں ہے. یہ جو آپ کو فیکٹس اینڈ فگر دیے جا رہے ہیں یہ ایکچوئل فگرز ہیں. تھوڑا فرق ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سے لوگ رپورٹ نہیں کرتے, زکام کھانسی ہوتی ہے, ہوتا کووڈ ہی ہے, لیکن پتہ نہیں چلتا. لیکن یہ جو آپ کے پاس فگرز آ رہے ہیں یہ جینوئن فگرز ہیں جو آپ کو پورے صوبوں سے اور آپ ہسپتالوں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہسپتالوں کے اوپر بھی پریشر کم ہو گیا ہے, اموات کی تعداد الحمدللہ کافی کم ہو گئی ہے. تو یہ غلط مس لیڈنگ کسی کو نہیں کیا جا رہا, یہ ایکچوئل جینوئنلی یہ فگرز ہیں. لیکن اگر محرم کے اندر ہم نے احتیاط نہیں کری تو پھر یہ واقعی تیزی سے بڑھ سکتا ہے, تو احتیاط لازمی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب, چیئرمین وزیر اعظم ٹاسک فورس, اور بات ہوئی کرونا کو لے کر, حکومتی پالیسی کو لے کر, اور مستقبل میں حکومت کیسی پالیسی کو لے کے چلنا چاہتی ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے. ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ ونس اگین. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو کرونا پہ ہی گفتگو کو جاری رکھیں گے, اور ساتھ میں ہماری معیشت پر اس کے کیا اثرات ہوئے ہیں اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. کرونا وائرس کو لے کر آج کے پروگرام میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. ڈسکشن کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. وقفے سے پہلے پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اوور آل کیا فگرز ہیں, کتنے کیسز مارچ سے لے کے اب تک رپورٹ ہوئے, کتنے ریکور ہوئے, کتنے ٹوٹل ٹیسٹ کنڈکٹ ہوئے, کتنے گزشتہ 24 گھنٹے میں ٹیسٹ کنڈکٹ ہوئے, اور گزشتہ 24 گھنٹے میں کتنے پازیٹیو کیسز سامنے آئے. اور ساتھ میں ہم یہ بھی یہاں پر بتاتے چلیں کہ جتنے بھی اب تک کیسز آئے ہیں جو ہم نے ٹوٹل فگر آپ کو بتائی, اس میں سے سندھ میں سے 1,27,965 پازیٹیو کیسز سامنے آئے, یہ تعداد سب سے زیادہ ہے. اور اس کے بعد پھر پنجاب دوسرے نمبر پہ 96,057 کیسز پنجاب سے رپورٹ ہوئے. یہ تو کرونا کی پوزیشن ہے. ساتھ میں جو ہم ابھی بات کر بھی رہے تھے کہ لوگ اب اس طریقے سے احتیاط نہیں کر رہے کہ جس طریقے سے پہلے احتیاط ہو رہی تھی. جب کرونا وائرس شروع ہوا تو تب ماسک یوں ہوتا تھا, ایسے, یہ تھا ماسک تھا.
اب آہستہ آہستہ جو ہے کئی جگہوں پہ ہمیں ماسک یوں دکھائی دیتا ہے اور کئی جگہوں پہ یہ یوں دکھائی دیتا ہے، یعنی کہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم اب یہ سوچ اور سمجھ بیٹھے ہیں کہ جی کرونا وائرس ختم ہو گیا ہے، یہ بس اب ماسک بھی کچھ لوگوں کے لیے، کیونکہ اس میں مختلف ڈیزائنز بھی آ گئے ہیں، فیشن بن گیا ہے. ڈسکشن کو جی کنٹینیو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد مختار صاحب نے، وائرولوجسٹ ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور معیشت پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معاشیات ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے. فاروق سلیم صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے ڈاکٹر محمد مختار صاحب، سر آپ کی طرف آتے ہیں. ایک وائرس ہے اور آپ کی یہ ایکسپرٹیز ہے وائرسز کی، کہاں ہم کھڑے ہیں ویکسین کو لے کر، اور کرونا وائرس جہاں پر تعداد اب ڈیلی کے 400 سے 600 کے درمیان آ رہی ہے، گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو تعداد سامنے آئی وہ 591 ہے. تو ہم کہاں کھڑے ہیں ویکسین کو لے کے، اور اس پر جو احتیاط جس کا بھی میں نے ایک مختصراً بیان کیا کہ ماسک لوگ پہلے کیسے پہن رہے تھے اور اب کیسے پہن رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ ہم کرونا وائرس سے بچاؤ پر بات کر سکیں اور ویکسین کے بارے میں بات کر سکیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں اللہ کا کرم بھی ہے اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ واز کاگنیزنٹ کہ ہمیشہ انہوں نے اس کو پرموٹ کیا کہ بھائی آپ نے ماسک پہننا ہے، پریونٹیو میئر اڈاپٹ کرنے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جیسا کہ ایون امریکن گورنمنٹ یا آپ ساؤتھ امریکہ میں جائیں تو کچھ ممالک کے سربراہان یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو ہے نا ماسک نہیں پہننا، اپنی عوام کو یہ بتا رہے تھے. اور وہ آج کل جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں بہت ہی زیادہ ٹربل میں ہیں. اب پاکستان میں اگر کرونا وائرس کو جو ابھی جو سپریڈ ہو رہا ہے اس کو دیکھا جائے تو وی آر آن دا بیٹر سائڈ. ڈے بائی ڈے وی آر گیٹنگ گڈ نیوز کہ اس کی سپریڈ کم ہوتی جا رہی ہے. اب اس کی ایپیڈیمیالوجیکل ریزن تو ہم آنے والے دنوں میں جان سکیں گے کہ یہ ہم کس طریقے سے ہاؤ وی ور ایبل ٹو کنکر دیٹ ون. دوسرا آپ کا سوال جو دوسرا کمپوننٹ ہے وہ ہے ویکسین کے بارے میں. دیکھیں اگر سچی بات پوچھیں، کیونکہ میں بھی ہمیشہ یہی بات کرتا رہا ہوں کہ ویکسین بہت جلدی آ جائے گی، تو ابھی ہم ویکسین میں بہت ہی دور کھڑے ہیں. ویکسین آلموسٹ بن چکی ہے، کچھ کلینکل ٹرائل سے کراس کر کے جو ہے نا ابھی لوگوں میں ایڈمنسٹر بھی کی جا رہی ہے. ویسے ویکسین کے جب کلینکل ٹرائل شروع ہی ہوتے ہیں، کیونکہ فرسٹ فیز، سیکنڈ فیز، تھرڈ فیز جو کلینکل ٹرائل کی فیزز ہوتی ہیں اس میں ویکسین ایز سچ دی جا رہی ہوتی ہے. یعنی اگر وہ ویکسین اچھی ہے تو جو لوگ ان کلینکل ٹرائلز میں بھی حصہ لے رہے ہیں ان کو بینیفٹ ہو رہا ہے. اب میں آپ کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی یہ 16 اگست کو انہوں نے ایک ایپیڈیمیالوجیکل رپورٹ انہوں نے پبلش کی ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت 9 جو بہترین ویکسین کینڈیڈیٹ ہیں ان کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے اور ان پہ فردر کام ہوگا. اب ہونا کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو اچھی ویکسین ہوگی اس کی مینوفیکچرنگ ہوگی، پھر اس کی ایڈمنسٹریشن ہوگی، تو ایک ویری کنزرویٹو جسے کہتے ہیں وے آف پروجیکٹنگ، اس میں یہ ہے کہ ہم 2021 تک اگر یہ جو WHO نے پلان کیا ہوا ہے تو ہم ہارڈلی 1/4 آف دی ٹوٹل پاپولیشن آف ورلڈ کو، کیونکہ کرونا کو ہم پاکستان کے پرسپیکٹو میں تو ضرور دیکھتے ہیں لیکن ہم اس کو ایز اے گلوبل ڈیزیز دیکھنا ہے، تو اونلی 1/4 آف دی پیپل ول بی ایبل ٹو گیٹ ویکسین. اب یہ بھی ہے کہ وہ ویکسین اچھی ہے یا بری ہے. جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک بڑی اچھی نیوز چلی اور وہ سائنٹیفک اسٹڈی ہے کہ ویکسین اگر انجیکٹ کرنے سے بہتر ہے اگر ناک میں دے دی جائے تو وہ زیادہ اس کا اچھا امپیکٹ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اب یہ سائنس اور ٹیکنیکلٹیز دے آر اہیڈ آف اس، جس پر ہم نے دیکھنا ہے اور چلنا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اکانومی کی بات کرتے ہیں. ہماری اکانومی اس سے کس حد تک متاثر ہوئی ہے، اور جو اب ہم تھوڑا بہت معاملات کو نارملائز کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اس سے ریکوری کتنی ہوئی ہے، اور جو وہ نقصان ہوا ہے اس سے مکمل ریکور کرنے کے لیے ہمیں کتنا وقت چاہیے ہوگا؟ جی علی صاحب، 2 چیزیں ہیں جو پاکستان اور جو مغربی ممالک ہیں ان میں بہت فرق پیدا کر دیتی ہیں. ایک تو ہمارا آبادی کا تناسب جو ہے
یعنی کہ کوئی 2/3 آبادی ہماری جو ہے جو 30 سال سے نیچے ہے، تو خدا کا شکر ہے ایک وہ نیچرل قسم کا ریزسٹنس ان میں رہا ہے، اور اموات کی وہ حالات، وہ شرح نہیں رہی جو کہ باقی ممالک میں ہے، پاکستان میں بہت بہتر رہی ہے باقی ممالک کے مقابلے میں۔ دوسرا جو اکنامک اینگل ہے وہ ہے ہماری لیبر فورس کا جو تناسب ہے، وہ کچھ ایسا ہے کہ تقریباً 42% ہماری لیبر فورس کا حصہ جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر میں انوالوڈ ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے کووڈ کے پیریڈ کے دوران بھی ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ ہمارا گرو کر رہا تھا، اس پہ کوئی اتنا زیادہ برا اثر نہیں آیا۔ اگر آپ اس کو کمپیئر کر لیں امریکہ کے ساتھ، تو امریکہ میں صرف 1.4% آبادی جو ہے وہ انوالوڈ ہے ایگریکلچر میں، اور وہاں پہ بے روزگاری کا عالم آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 70 سالہ ریکارڈ توڑا ہے، جو 70 سال پہلے گریٹ ڈپریشن کے دوران ان کے ہاں بے روزگاری تھی، آج بھی وہی ہے۔ برطانیہ والے کہہ رہے ہیں، بینک آف انگلینڈ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ 100 سالہ بے روزگاری کا جو ریکارڈ ہے وہ ٹوٹا ہے۔ تو ہمارے ہاں ان ممالک کے مقابلے میں معیشت بھی اور جو وبا ہے اس کے پھیلنے کی شرح، یہ دونوں جو ہیں یہ مقابلتاً بہت بہتر رہی ہیں۔ ہمارے یہاں جو پرابلم رہا ہے، جو کووڈ سے پہلے بھی تھا اب بھی ہے، وہ ریلی پبلک سیکٹر کا ہے، وہ حکومتی سیکٹر کے جو خسارہ جات ہیں ان میں کسی قسم کی اصلاحات کوئی حکومت نہیں لا پا رہی۔ پرائیویٹ سیکٹر میں سمجھتا ہوں ہمارا ایفیشینٹ ہے، باقی ممالک کے مقابلے میں مقابلہ کر سکتا ہے، اگر اس کو جو ان پٹ کاسٹ ہے جو حکومت پرووائڈ کر رہی ہے، بجلی کی قیمت ہو جائے، گیس کی قیمت ہو جائے، اگر وہ باقی خطے کے مقابلے میں اس کو اسی شرح میں مل جائیں، اسی قیمت میں وہ چیزیں مل جائیں، تو پرائیویٹ سیکٹر کمپیٹ کر سکتا ہے۔ ہمارا مین ایشو ہے پبلک سیکٹر، جس میں ہم تقریباً 1200 ارب روپیہ خسارہ کر دیتے ہیں بجلی کے شعبے میں، کوئی 1.5-2 ارب ڈالر کی گیس سالانہ چوری ہو جاتی ہے، جو ہمارا پبلک پروکیورمنٹ کا شعبہ ہے جس میں کوئی تقریباً 40-42 ارب ڈالر کی ہماری چاروں صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت جو پبلک پروکیورمنٹ کرتی ہے، چیزیں خریدتی ہے، مختلف پروجیکٹس بناتی ہے، اس میں جو 10 سے 15-20% جو کرپشن ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا مسئلہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ نہیں ہے، وہ پبلک سیکٹر کے ساتھ مین پرابلم ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی اصلاحات سامنے نہیں آ رہی۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، جب آپ نے اصلاحات کی بات کی، پرائیویٹ سیکٹر کی بات کی، اور جو گورنمنٹ نے اوور دی پاسٹ 5 months ایفرٹس کی ہیں کہ چیزیں کسی طرح سے رننگ میں رہیں، اس میں کنسٹرکشن سیکٹر کو جو ریلیف دیا گیا ہے اس کے اثرات ہم نے دیکھا ہے کہ پراپرٹی مارکیٹ جو گزشتہ 3 سال سے بالکل ہی بند پڑی تھی، اور لوگ وہاں سے بہت سے ایسے بھی تھے جو اس بزنس کو یا اس مارکیٹ کو چھوڑ کے دوسری طرف موو کر رہے تھے، وہاں بھی ہم نے ریوائیول دیکھا۔ اس پر ہم آپ کی رائے جانیں گے، لیکن ایک بریک لیں گے جی۔ بریک کے بعد جیسے ہی واپس آئیں گے تو ویکسین کی بھی بات ہوگی۔ چائنا میں سنا ہے کہ ویکسین تیار ہو چکی ہے، اس پر ڈاکٹر محمد مختار صاحب کے پاس کیا تفصیلات ہیں یہ بھی ہم ان سے جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ڈاکٹر محمد مختار صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں کہ سر، جو پولیو کی ویکسین تیار جنہوں نے کی تھی، آپ نے ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے، اور آپ کے جیسے کہ میں نے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہے، یہ بتائیے گا کہ ویکسین کو لے کے پاکستان کہاں پر کھڑا ہے؟ اور ساتھ میں جو بھی وقفے پہ جاتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ چائنا کے بارے میں اطلاعات یہ آئی ہیں کہ جی چائنا کے پاس ویکسین تیار ہے، بلکہ شاید کسی ملک کو چائنا کی طرف سے وہ ویکسین دی بھی گئی ہے۔ لیکن جی بات یہ ہے کہ چائنا کی اگر ویکسین مینوفیکچرنگ یا بایو ٹیک مینوفیکچرنگ فیسلٹیز دیکھی جائیں تو ان اے وے دے آر اہیڈ آف یو ایس آلسو۔ اب بیکاز آئی ریڈ اے نیوز بٹ اٹس ناٹ اے کنفرم نیوز کہ ہمارے پاکستان میں بھی چائنا نے ویکسین ایک بھیجی ہے جس کے کلینکل ٹرائل شروع ہونے والے ہیں۔ دیٹ واز آئی واز لوکنگ ایٹ دا نیوز، آئی ہوپ دیٹ از اے ٹروتھ، اف دیٹس the way then it will be good کہ پاکستان میں کم از کم جو ہے نا یہ کلینکل ٹرائل کا رجحان آ جائے گا آنے والے دنوں میں۔ ویسے سو فار سو یہ کرونا وائرس کی ویکسینز کے دنیا میں میرے خیال میں ایک یونیک اپرچونٹی آئی ہے جس میں ڈفرینٹ پلیٹ فارم یوز کیے جا رہے ہیں۔ ویکسین ہوتی یہ ہے کہ ویکسین میں جو جراثیم بیماری پھیلانے والا ہے اسی کو ہی ویک کر کے انسان کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔
آپ نے مینشن کیا پولیو کی ویکسین، جنہوں نے لائیو ایٹینویٹڈ ویکسین بنائی تھی پولیو کی، ہیلری کپراس کی، تو اس کو اپنی جو اس نے پروڈکٹ بنائی اس پہ اتنا کانفیڈنس تھا کہ اس نے ویکسین بنا کے سب سے پہلے خود پی لی اور اپنے ٹیکنیشین کو بھی پلا دی کہ یار دس از دا سیفر ون جو ہے نا. اینڈ آف کورس اس میں کیونکہ اب ہم وی آر ان اے بٹ ایڈوانس سائڈ آف دی، کیونکہ اس وقت اتنا نہیں تھا اپرچونیٹیز، اور اللہ کا کرم رہا کہ پولیو کی ویکسین جو ہے نا اس سے اتنے جو ہے نا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوئے. لیکن اس کے بعد یہ رہا ہے کہ ویکسینز کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں. تو ورلڈ از ویری کاشیس کہ ہم یہ کووڈ 19 کا وائرس جو سارس کورونا وائرس 2 کی ویکسین ہے کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ اس میں ماس ویکسینیشن چاہیے. دنیا کے ہر آدمی کو اس سے جو ہے نا ویکسین دینی پڑے گی اگر ہم نے اس بیماری سے بچنا ہے. تو اس لیے دا ورلڈ از ویری کیئرفل. ویکسین چاہے وہ چائنا سے آ رہی ہو، چاہے امریکہ سے آ رہی ہو، چاہے یو کے سے آ رہی ہو، سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل. بٹ سو فار سو سائنٹیفک ایویڈنسز میں جو دیکھتا جب رہا ہوں جو ہے نا، چائنا از ایٹ دی فور فرنٹ ایون ahead of US as far as ڈاکٹر صاحب یو کے کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی بھی بات ہوئی تھی اور کلیمز یہی کیے جا رہے تھے کہ جی ان کی طرف سے تو سپٹمبر میں اس کو پروڈکشن اس کی شروع ہو جائے گی. دیکھیں جی ڈیفینیٹلی اب یہ ہے کہ جو ویکسین ایون پروڈکشن کی آپ ذکر کرتے ہیں تو جب فیز 1 میں جب ویکسین مینوفیکچرنگ ہوتی ہے تو اسی جگہ سے ہی اس کا پروڈکشن کا پروسیس شروع ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ کمپنیز جو ہے نا وہ پلان کر رہی ہوتی ہیں کہ کیسے اس کی جو ہے نا ہم نے ہائر اماؤنٹ جو ہے نا اس کی پروڈیوس کرنی ہے. کیونکہ وہ بایوٹیک بیس ویکسین ہے، وہ میں اگر سائنٹیفک وے میں آپ کو عرض کروں گا تو اٹ مائٹ بیکم اے ٹف، کیونکہ وہ ایک وائرل ویکٹر میں ہی ویکسین اس کو بنایا گیا ہے. تو اس کی پروڈکشن دیٹ وونٹ بی اے بگ ڈیل. جو سب سے زیادہ ہے اس کی ایفیکیسی اور اس کی سیفٹی جو ہے نا وہ میجر ایشو ہے. اگر اس کی سیف ہے اور وہ کرونا وائرس سے بچاتی ہے اٹ ول بی ایزیئر ٹو گو ود دیٹ ون. ٹھیک ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا، یہ آپ وائرولوجسٹ ہیں، آپ بخوبی سمجھتے ہیں یہ پاکستان میں ابھی کرونا وائرس کی اب جو وہ شکل ہے یا جو وہ پہلے تھا جو انیشلی تھا، یہ اب اس سے اب آگے ہم نکل چکے ہیں، یہ اور فارم ہے اور جو یہ فارم ہے یہ اتنی نقصان دہ نہیں ہے کہ جتنا کہ پہلے والی تھی؟ دیکھیں آپ کہہ دیں کہ اس کا سپریڈ اتنا نہیں ہے کہ جتنا کہ پہلے والے کا تیزی سے ہوتا تھا؟ جی 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 آپ یہ جو فرما رہے ہیں اللہ کرے یہی صحیح ہو. اور جیسے ہمارے اکثر کہتے ہیں کہ آپ کے منہ میں گھی شکر جو ہے نا، بات یہ ہے کہ ابھی سائنٹیفک ایویڈنس آ گئی ہیں کہ اس کرونا وائرس کی 29 پروٹینز ہیں. ان میں سے یہ ابھی لاسٹ ویک کی بات ہے کہ ان میں سے 2 پروٹین ایسی ہیں کہ اگر ان میں کوئی فالٹ آ جائے تو یہ کرونا وائرس اپنی جو ڈیزیز جو بیماری کی کیفیات پیدا کرتا ہے اس میں کم ہو جاتا ہے. اب پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کی ویرولنس کم ہو رہی ہے، اس کا آگے بڑھنا کم ہو رہا ہے. میرے خیال میں دس ول بی گڈ اپرچونٹی ہمارے پاکستان کے سائنٹسٹ کو بھی، اور دنیا کے سائنٹسٹ تو ڈیفینیٹلی اس میں بہت زیادہ کین ہوں گے. دیکھا جانا چاہیے کہ کیا اس میں میوٹیشن آ گئی ہیں یا کیا ہوا ہے. بٹ اوور آل جو بھی نیوز آ رہی ہیں دے آر ویری انکریجنگ نیوز کہ اس کی ٹریجیکٹری کرونا از گوئنگ ڈاؤن. جی انشاءاللہ جی، اور یہ ختم بھی ہوگا، یہ ہماری دعا بھی ہے، امید بھی ہے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، وقفے میں جاتے ہوئے بات ہوئی تھی کہ جو کنسٹرکشن سیکٹر کو ریلیف دیا گیا ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی طرف سے، تو کیا جو اس کے ہمیں ایفیکٹس نظر آئے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پراپرٹی مارکیٹ 3 سال سے بالکل بند پڑی تھی، اس میں ریوائیول آیا ہے، تیزی آئی ہے، خرید و فروخت شروع ہو گئی ہے، تو یہ ایک عارضی بوسٹ ملا ہے، پمپ ملا ہے، یا یہ اب یہ چلے گا، یا یہ صرف یہ دسمبر تک ہے؟ دیکھیے میرا تجزیہ یہ ہے کہ حکومتی پالیسی جو آئی ہے کنسٹرکشن سیکٹر کے حوالے سے وہ بڑی عمدہ پالیسی ہے. اس میں جو اجازت دی گئی ہے کہ آپ کا سورس آف فنڈز جو ہیں اس کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا. اس سے سیمنٹ سیلز بھی آپ نے دیکھا ہے
کہ پچھلے ہفتے کی جو رپورٹ ہے اس میں سیمنٹ سیلز بھی بڑھ گئی ہیں، نہ صرف ایکسپورٹس بڑھی ہیں بلکہ وہ ڈومیسٹک کنزمپشن ہماری ملک کے اندر اندرونی کنزمپشن جو ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے. اس کا مطلب کہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی جو ہے وہ کچھ جان پکڑ رہی ہے. لیکن یہ امید لگا رکھنا کہ صرف اور صرف کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے وہ پوری کی پوری معیشت کو لے کے اٹھ جائے گا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط توقع ہوگی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے 8-10 سال پہلے جب یہ ساری جو ریسٹرکشنز ہیں کالے دھن کے حوالے سے وہ نہیں ایگزسٹ کرتی تھیں ہمارے کنسٹرکشن سیکٹر کی، تو اس وقت تقریباً 2.5% جو ہماری جی ڈی پی کی کمپوزیشن ہے کمپوننٹ ہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر تھا. یعنی کہ صرف 2.5% وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ہمارے کنسٹرکشن ہمارے جی ڈی پی کو. اور جو لیبر فورس کا تناسب ہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر میں صرف 7%. یعنی کہ اگر 8 کروڑ کی لیبر فورس ہے تو اس میں سے صرف 7% لوگ ایسے ہیں جو کنسٹرکشن میں جاتے ہیں. تو کنسٹرکشن جیسی بہتر ہو رہی ہے، اس میں جو روزگار کی اپرچونٹیز ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گی. لیکن اس سے یہ امید لگا کے نہیں رکھنی چاہیے کہ صرف اور صرف اسی پالیسی کے زور کے اوپر پورے پاکستان کی معیشت جو ہے وہاں پہ کہیں دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں. جی ڈاکٹر صاحب، کوئی اور سیکٹر جس پر آپ تجویز دینا چاہیں گے کہ کنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ یہ وہ سیکٹر ہے اس کو ریلیف دیا جائے اور اس کو ریلیف دینے سے ہماری اکانومی جو ہے اس کو بڑا بوسٹ ملے گا، بڑا فائدہ حاصل ہوگا؟ دیکھیے علی صاحب، آپ نے اگر معیشت کی ایک عمارت تعمیر کرنی ہے تو اس کی بنیاد جو ہے وہ ہمارا پاور سیکٹر ہے، وہ بجلی کا سیکٹر ہے. اگر بجلی کا سیکٹر ہمارا کمزور ہوگا تو آپ اس کے اوپر نہ تو 2 منزلہ اور نہ تو کوئی 100 منزلہ معاشی عمارت جو ہے وہ تعمیر کر سکتے ہیں، اگر بنیاد ہی اتنی زیادہ کمزور ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ آ رہا ہے کہ سارا کا سارا بجلی کا سیکٹر جو ہے وہ حکومت کے پاس ہے اور حکومت اس میں آپ کو بجلی دے رہی ہے کوئی 2 گنا زیادہ مہنگی باقی ممالک کے مقابلے میں. تو ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر کمپیٹ نہیں کر پاتا. ہمارے پاکستان کے اندر جو آپ اور میں ہم شہری ہیں، ہمارے جیب سے ایک بہت بڑی رقم جو ہے ہماری آمدن کی وہ اس طرف چلی جاتی ہے. ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے، اندرونی طور پہ کمزور ہو جاتے ہیں. تو وہی جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جب تک ہمارا حکومتی سیکٹر جو ہے وہ اپنی صحیح پٹری نہیں پکڑتا اس وقت تک پرائیویٹ سیکٹر کو وہ طاقت کا ٹیکا نہیں لگ سکتا. طاقت کا پرائیویٹ سیکٹر ہسٹوریکلی بڑا افیشینٹ رہا ہے، بڑا کمپیٹ کر سکتا ہے باقی دنیا کے ممالک کے مقابلے میں، لیکن اس کی ان پٹ کاسٹ اور جو حکومت کا رول ہے اس کے ساتھ اس میں جب تک اصلاحات نہیں لائی جائیں گی تو معاملہ کہیں آگے بڑھتا نظر نہیں آتا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا ہمارے ساتھ. ڈاکٹر محمد مختار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے میں آج کے پروگرام کے لیے جوائن کیا. فاروق سلیم صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے کرونا وائرس اور ہماری اکانومی پہ اس کے کیا اثرات ہیں اور اکانومی ہماری کہاں پر کھڑی ہے اس پر بات ہوئی. ایک بات تو طے ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمیں اب بھی احتیاط کرنی ہے، بے حد احتیاط کرنی ہے، کیونکہ کرونا وائرس اب بھی موجود ہے، ختم نہیں ہوا ہے. ماسک کا استعمال کرنا ہے، سینیٹائزرز کا استعمال کرنا ہے، سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال کرنا ہے. اور ماسک، جیسا کہ میں نے ابھی ہمارے دوسرے سیگمنٹ کے آغاز میں بتایا تھا کہ آپ نے ماسک ایسے نہیں پہننا ہے کہ صرف وہ ماسک آپ کی یہاں تک ہو، بلکہ پورا کور کرنا ضروری ہے، صرف یہاں تک نہیں. تو یہ آپ سے ریکویسٹ بھی ہے، گزارش بھی ہے، خدا را احتیاط کیجئے اپنے لیے، اپنوں کے لیے. مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.